ہے اس اللہ کی جس کے علی ہونے بے شک انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ میرا موضوع آج توحید نہیں، جو اب تک خاموش رہ گیا، میرا موضوع علی مانو توحید نہیں، حسرت توحید ہے۔ دیکھیں ایک ایک لفظ نبا اور دلا، آپ کوثر سے دھلا، نبا اور دلا، گھبراہٹ تو نہیں؟ ظاہر دن بھر مجھ سے بڑے بڑے ذاکرین اعظام اپنے خراج تحسین یہاں پیش فرما چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس نے یہ جشن پڑھنا تھا وہ تو تھا ہی غضنفر علی۔ اس کے بعد سنائیں کہ ان کے صاحبزادے مالک مرحوم و مغفور کے درجات مزید سے مزید بلند فرما حضرت قبلہ علامہ غضنفر عباس موسوی صاحب اللہ مقامہ مالک کی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اچھا دیکھو انسان ہے، زندگی گزار کے جائے نا علی کے نام پہ تو ایسی گزارے کہ جانے کے بعد بھی نام لے لو تو منکر کا منہ بن جاتا۔ بتاتے لگے جشن منانے کے لیے بیٹھے ہو تو یہ میں نے بھی یہی عزت مانگی ہے، اور خدا کی قسم ایسے بڑے ذاکرین اتنے قدامت ذاکرین جن کا نام لینے کے لیے بھی قابل نہیں، وہ منبر پہ آ کے اختر عباس روایتی باتیں نہیں کر رہا بیٹا، اتنے بڑے بڑے ذاکرین اس دنیا میں آ کے مجمع میں بھرے مجمع میں علی علی مجمع سے علی علی کرا بھی گئے اور بھرے مجمع میں علی علی کر بھی گئے۔ اچھا چلو میں ایک ایک کر کے نام لیتا ہوں، تم نے نام سنا بھی ہو تو داد تو بنتی ہے۔ دیکھو کیسے بڑے بڑے ذاکر گزرے، نام ہے علامہ عرفان حیدرآبادی، لیکن تو زندگی مانگی ہے۔ اچھا چلو اگر تمہیں نام سناؤ، نام ہے علامہ شہید ملتان والے ناصر عباس، گزر گئے علامہ محسن نقوی، علامہ فاضل نقوی، علامہ فاضل نقوی، علامہ ضمیر اختر نقوی، علامہ غضنفر عباس پہنچ گئے۔ لیکن جب اختر عباس جیسوں کی باری آئی بنائی جو سنانے کی تو آدھی کو آغا خانی ہو گئی، آدھی واقع خانی ہو گئی۔ زمین پر بڑھ کے زمین پر اس علی کے آ جانے کی مبارکباد کہ جو اپنے دشمن کا بھی رزق بند نہیں کر رہا۔ میں نے پورا رستہ سوچا ہے کہ یہاں کہنے والوں سے کہنا کیا ہے، میں پھر رس کر دیتا ہوں وہاں پہ اس اللہ کی جس کی علی ہونے پہ شک انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اکثریت کے ہم تیرا رجب کی نیت سے بات چیت قربت علی اللہ کی میں جشن پڑھنے کھڑا ہوں، کوئی گھبراہٹ تو نہیں، اور اکثریت اس فکرے پہ خاموش رہ گئے۔ دوسری بات تیسری بات اتنی تکرار کے باوجود، جشن آمد حیدر کرار کے باوجود خاموش رہ گئے کہ ہم نے سنا کہ جس کے علی ہونے پہ شک انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔
اب آپ خاموش رہ گئے اس لیے میں مجبور ہوں. یہ تو بچے بچے کو یاد ہوگی, اہل سنت کے بھی بچے بچوں کو یاد ہوگی کہ حضور نے فرمایا الا ومن احب علی فقد احبنی. ترجمے کی ضرورت نہیں. الا ومن احب علی فقد احبنی, یعنی جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. سمجھ چل جاؤ. الا ومن احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ فقد رضی اللہ عنہ ومن رضی اللہ عنہ وكفاه له بالجنة. اور رسول فرماتے ہیں ومن احب علی لا يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر. ومن احب علی لا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه في الجنة. ومن احب علی لا يخرج من الدنيا حتى يأكل من شجرة التوبة. ومن احب علی من الجنة كان من الجنة رفيق حمزة الشهداء. ومن احب علی على رأسه تاج الكرامة. ومن احب علی بيض وجهه يوم القيامة. اور رسول نے کہا اللہ ومن مات على بغض آل محمد مات على ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا وعلى ومن مات على بغض علي مات كافرا. نہیں سمجھ میں آیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہہ رہا ہوں میں تمہاری بڑی مشکل آسان میں ترجمہ کر دیتا ہوں. رسول اللہ ومن احب علی اپنی جس سے توجہ علی سے محبت کی, اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی, اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اس سے راضی ہو گیا. سب کو پڑھ دیا میں نے. جس نے اللہ سے محبت کی اس سے اللہ راضی ہو گیا. یعنی رسول کی حدیث سے گوار کرنے یہ فیصلہ محمد مصطفیٰ کے خدا کا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی بغض علی ہو وہ کچھ ہو نہ ہو رضی اللہ کے حضرت. مصطفیٰ کے نصیب بھائی اتنی محبت سے اتنی عقیدت سے آپ نے اس جشن کا اہتمام فرمایا ہے. میری دعا ہے کہ پروردگار عالم اس جشن میں آنے والے, اس فرش کو بچھانے والے اور اس فرش پر خوش ہو کے جشن نبی کے نام کے منانے والوں کے مرادوں کو پورا فرمائے. یہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے. میری دعا ہے کہ جناب سیدہ پہلے تو اس کو عبادت میں شمار فرمائیں اور پھر آپ کی دعا اس کے بعد آپ کی اس عبادت کو وہ اجر عطا فرمائیں جو پاک بی بی کی بارگاہ میں اجر کثیر قرار پائے. دعا کی تو روانی بتا دی ہے لیکن منزل قبولیت کی ہے. ایک بار وہ وہی والا نہیں ہو سکتا جس کا خدا پر یقین نہ ہو. میں مطلب پڑھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں اپنے اور آپ کے مشترکہ نصیب کو آزما لیتا ہوں کہ کون کے جشن منانے کی کس نیت سے بیٹھا ہوا ہے. عرض کر رہا ہوں نصیب بھائی کہ جو مصطفیٰ کے عقیدے میں مرتضی ہوگا, شعر سنا بھی شعروں کی طرح جاتا ہے, میں حوالے کر رہا ہوں جو مصطفیٰ کے عقیدے میں, جو مصطفیٰ کے عقیدے میں مرتضی ہوگا, ضائع نہ کرنا, وہی تو محرم اسرار سیدہ ہوگا. میں نے تو بات شروع ہی جیسے اسرار سے کیا ہے. جو مصطفیٰ کے عقیدے میں بولو نا مرتضی ہوگا, وہی تو محرم اسرار سیدہ ہوگا. اور دلیل رب اولا ہے میرے علی کا وجود. اگر علی نے کہا ہے تو پھر خدا نہیں ٹوٹے گا, جب تک میرا وہاں کا ساتھ نہیں چھوٹے گا تب تک پڑھنے والے کو بھی لطف آتا رہے گا. ایسے ہی ہے نا, آج تو اتنا ٹوٹو کہ لگے کہ ٹوٹ گئے ہو, پتا نہیں جب جیسے کعبے کی دیوار ٹوٹ گئی. سبحان اللہ. ایسے ہی تو مسکراہٹ ہے قربان ہو جانے کو جی جاتا, لیکن بار بار خدا کی آگے یہ میں لہجہ بدل کے اپنا نصیب آزما لیتا ہوں. موضوع سے نہیں ہٹ رہا, اجازت ہے؟ نہیں روایتی تو نہیں کہا آپ نے بسم اللہ. چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہمارے ساتھ نہیں, یہاں تو ویسے بھی عمر نہیں دیکھی جاتی. کون سا نوجوان ہوگا, کون سا 350 سال کا سلمان ہونا ہے, تب جا کے تو اس جشن میں خوش ہو گئے. سلمان ہونا تو بڑی شرط ہے. لوگ ڈھنگ
کہ مسلمان ہی اگر ہو جائے تو سارے مسئلے نہیں حل ہو جائے. لیکن میں نظر کرتا ہوں کہ چاروں طرف اور کتنا صادق آ رہا ہے یہاں اس وقت. آپ کے چہروں سے سادے ہوتے ہوئے نور کو دیکھ کر کتنا صادق آ رہا ہے اس وقت. مطلب کہ چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خدا کے دیکھ. اتنا بڑا بڑا دیکھا ہے چشمے وجہ اللہ. ایک منٹ, اللہ کا چہرہ, اور میں نظر کر رہا ہوں چاروں طرف فضاؤں میں جلوے. چل میں بھی شاعر ہوں. اتنا تو مولانا نے مجھے عطا کر رکھا ہے کہ جہاں بچے سے دانت نہ میرے ماں لہجہ بدل کے دانت نکلوا لیا کرو. میں اسی شعر ہی مصرع پڑھ کے اگر دانت نہ نکلواؤں تو مجھے اس گھرانے کا شاعر اور نوکر ہی نہ کہنا. میں نے کہا چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خدا کے دیکھ. لہجہ بدلوں کی طرف دیکھنا. چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خود آ کے دیکھ. بس سبحان اللہ. جہاں اتنی زندہ دلی ہو پڑھنے والے کو بھی لطف آتا ہے کہ وہ کسی کو کچھ سنا رہا ہے. بس ایک چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خدا کے دیکھ. کیوں کیسے؟ فرش عزا حسین کا گھر میں بچھا کے دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جشن کی پہلی نعت مجھے مسئول ہو رہی ہے. چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خدا کے دیکھ اور فرش عزا حسین کا گھر میں بچھا کے دیکھ. کتنی بلندیوں پہ تھی معراج مصطفیٰ. میں نے چھوٹی بات نہیں کی ہے بیٹا. کتنی بلندیوں پہ تھی معراج مصطفیٰ. حیدر کے جانشین کی چوکھٹ پہ آ کر اور لوگ پھر میرا جب سننے کے لیے آئے تو میں دونوں طرف کا تعارف نہ کر رہا ہوں تو سمجھو میں نے جشن پڑھنے کا آغاز ہی نہیں کیا. ابھی تک میں نہیں پتا میرا ساتھی تھے کوئی بیٹا والا تاکہ بڑھانا. چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خدا کے دیکھ. فرش عزا حسین کا نصیب بھائی فرش عزا حسین کا گھر میں بچھا کے دیکھ. کتنی بلندیوں پہ تھی معراج مصطفیٰ. ایک منٹ معراج سنائیے. اگر ڈرو نہیں تو معراج دکھاؤ. بس پھر تم نے بسم اللہ کہا اور تمہاری چہرے پہ نظروں سے نہیں ہو جانے والے. چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خدا کے دیکھ. کتنی بلندیوں پہ تھی معراج مصطفیٰ. کلیجہ چاہیے کہ سننے اور سنانے دونوں کے لیے. کتنی بلندیوں پہ تھی معراج مصطفیٰ. حیدر کے جانشین کی چوکھٹ پہ آ کے دیکھ. اور معراج پہ ہوا کیا؟ بولا خدا حبیب تیرے انتظار میں پروردگار بیٹھا ہے پردے ہٹا کے. ایسے 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 جشن مناتے ہو. شعر کی بڑی بات سے میرے مرشد کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہو. بند کر کے بیٹھا ہو اس کے لیے تو ہاتھ کھولنے پڑ جائے گے. اور علی کی مٹائیاں کرے اتنی بھاری ہے ایک ہاتھ سے وصول ہوتی بھی نہیں ہے. کم سے کم جتنے مال لکھ رہے تمہیں عطا کیے اللہ کے ہاتھوں کی محبت میں لوگ ہاتھ اٹھا کے بولا خدا حبیب. ایک منٹ اگر اتنے حسین اور اتنے خوبصورت سننے والے ہیں تو مجھے کیا پڑے گی کہ میں اس کیفیت کو روکوں. میں تو یہیں سے مسلسل ہو جاؤں. اجازت تھوڑا سا فاصلہ کم کرو. روحانی اعتبار سے میرا اور آپ کا ایک بار اپنا آپ اس ذکر کی سبوت کر کے تو دیکھو. پھر تم نہیں تمہارے اندر سے اللہ بولے گا. یہ میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا. اس لیے کہ میری اور میرے بچوں آنے والے مستقبل کے ذاکرین میری اور تمہاری اوقات اس طرح سے زیادہ تھوڑی جس میں سے اللہ نے کلام کیا. جو ولایتی اپنے تحفے لینے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے تحفہ ہے. میرے مولا فرماتے ہیں جو ممبروں پر جا جا کر محفلوں سجا سجا کر ہمارے فضائل سنا رہا ہے. مولا کہتے ہیں یہ تو اس کے اپنے فضائل ہے. پر شرط یہ ہے کہ وہ یہ کہہ کے نہ سنائے کہ یہ میں سنا رہا ہوں. اس کا ذکر انہی کی طرف سے انہی کے سپورٹ کر دو. نہیں میرا خیال میں دعا کرا دوں اگر آپ گئے. بولا خدا حبیب تیرے انتظار میں پروردگار بیٹھا ہے پردے ہٹا کے دیکھ. سیاپور والوں نہیں بات کر رہا ہے اقتباس اور پردے ہٹے. مشکل شعر کہنا آسان ہے, آسان کہنا مشکل ہے. جو سہل ممتنع کی دشواریاں اور ان کی سختیوں پر نگاہ نظر رکھتے آئے
میرا مخاطب اس وقت وہ ہے کہ بولا خدا حبیب تیرے انتظار میں پروردگار بیٹھا ہے، پردے ہٹا کے دیکھ، اور پردے ہٹے تو خالق اکبر نے دی سلام، محبوب آ مجھے میری نظروں سے آ کے دیکھ۔ نسیم اب یہ میں آپ کے نہ کہ میں بتاؤں کہ اللہ نے اپنی آنکھیں کہا کسے ہو، پردے ہٹے تو خالق آتے تو میرا سام، پردے ہٹے تو خالق اکبر نے دی سلام، محبوب آ مجھے میری نظروں سے آ کے دیکھ، اور محبوب آ مجھے، اللہ کہہ رہا ہے محمد سے اتنا سہل نہیں۔ بیٹا سہل کا کیا مطلب؟ آسان۔ اب اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے، اپنی محبت سے کہہ رہا ہے اتنا سہل نہیں، یہ رضاؤں کا کھیل ہے۔ آئے جب دیوروں کے داد دے رہے ہو، اتنا سہل نہیں، یہ رضاؤں کا کھیل ہے۔ بستر پہ اپنے میرے ولی کو سلا کے میں نے کہا میں تمہیں جشن سنانے لگا، بسیدہ ہے تو نہ ہاتھ اٹھاؤ تو علی کے قدموں تک تمہاری رسائی ہو۔ میں نظر کر رہا ہوں مولا خدا کی تیرے انتظار میں پروردگار بیٹھا ہے، پردے ہٹا کے دیکھ، پردے ہٹے تو خالق اکبر نے دی سزا، محبوب آ مجھے میری نظروں سے آ کے دیکھ، آ مجھے آ میری نظروں سے آ کے دیکھ۔ اور اب میں نظر کر رہا ہوں، بولے نبی قبول ہے، سودا قبول ہے، راضی ہوں تجھ سے میں، تو مجھے آزما کے دیکھ، راضی ہوں تجھ سے میں، تو مجھے آزما کے دیکھ۔ ارے در در جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، در در خدا کو ڈھونڈنے والے یہ کام کر، وہاں پہ ابو تراب پہ جا کھٹکھٹا کے میں سوچ رہا ہوں کہ میں اور آپ جو ہیں اجازت ہے میرے بیٹے آسانی کیا ہے؟ رجب کی بھلا ہو جائے تیرا، آپ تو شب لگ گئی ہے نا، رجب کی میرے بیٹے میں کیا رجب کی 13واں، اور یہ 12 درمیانی شب جب کسی کو کسی کی آواز آئی، نہیں ہے نصیب اختیار ہوئے، اب تو ممبر اپنا پڑھوا رہا ہے، بہتر دے گا، کسی کو کسی کی آواز آئی، یہ کسی سے پردہ رکھنے کے لیے کہا ہے، ورنہ علی والوں کو پتا ہے آواز دینے والا کون تھا، آواز سننے والا کون تھا۔ سبحان اللہ، اور کسی کی آواز آئی تو کیا آئی؟ میرے لال آواز کیا آئی؟ حلم تعالینا الی البیت، سنیے ادھر آنا ہمارے میرے گھر کی طرف۔ بی بی اٹھی اور گھر کی طرف چل دی، رکنا، بی بی چل دی تو کہاں چلے؟ رکنا۔ یہ آواز کس نے دی؟ ہوتی کوئی تمہاری اور تمہاری جیسی مخلوق تو 100 بار خود سے کہتی ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، جیسے منانے آئے ہو سکتا ہے کوئی وسوسہ ہو سکتا ہے کوئی خیال ہو، کہ پہلی آواز سنتے اپنی جگہ سے اٹھ کر خانہ خدا کی طرف چل کے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ رابطے پہلے سے تھے۔ اور جب بھی علی جیسے علی کو اپنی آغوش میں لے کر، یعنی زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ کے ہاتھوں کو جب اپنے ہاتھوں پہ لے کر میرے خیال میں اب مجھے آپ کا چہرے اور تاثرات دیکھ کے تشویش چلانا چاہیے، جب سننے والے کی بس ہو جائے تو بس اگلا بھی سمجھے کہ بس ہو گئی ہے، یعنی 110 ہو گئی ہے، اجازت ہے؟ اچھا، اور جب بھی پہلی مرتبہ اللہ کے ہاتھوں کو لے کے اپنے ہاتھوں پر کعبے سے باہر آئے تو وہ جو جس نے کبھی زندگی میں ہاتھ نہیں پھیلائے، اس محمد مصطفیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا۔ ارے تم نے پتہ نہیں کیوں باندھے ہو گئے ہیں، مصطفیٰ نے تو علی دیکھتا ہی اپنے ہاتھ کھول دیے، اس کا مطلب ہے جب تک علی راضی نہ ہو ہاتھ کھولتا ہی رہے گا۔ یہ تو آپ اپنا نصیب خود پڑھوا رہے ہیں، اور جب بھی علی ابن ابی طالب نے بڑے تیزی سے سفر آگے کا پڑھ دیا، رک جاؤ میں تھوڑا سا کچھ پڑھ دیتا ہوں، میرے بیٹے ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آئے کہ جشن کس کا ہے، تو نظر کر دیتا ہوں، مولا کائنات کے آنے کا جشن ہے۔ ایک منٹ
جہاں یہی رہنا جس فریکوینسی پہ آئے left you off بس یہیں سے I would love to pick you up again we would love to یہاں سے آگے اجازت مولا کائنات کے آنے کا جشن ہے اور سوئے ہوئے ضمیر جگانے کا جشن ہے سب کے ایسے چوتھے مصرے میں دیکھو تو میرے ساتھ کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہو مولا کائنات کے حیرت آج پھر حیرت مولا کائنات کے آنے کا جشن ہے اور سوئے ہوئے ضمیر جگانے کا جشن ہے آئینہ حیات سجانے کا جشن ہے اور تاروں کو انگلیوں پہ نچانے کا جشن ہے اسی سے راضی ہے ایک ہی بیت سے اجازت ہے مولا کائنات کے آنے کا جشن ہے سوئے ہوئے ضمیر جیو جگانے کا جشن ہے آئینہ حیات سجانے کا جشن ہے اور تاروں کو انگلیوں پہ نچانے کا جشن ہے بات ستاروں کی کرتی ہے میں نے اب آگے چلو نا تاروں کو انگلیوں پہ جیسے کہتے ہیں ترقی تاروں کو انگلیوں پہ نچانے کا جشن ہے نصیب شمس و قمر یہاں نہ بچھا دوں تو بات کر ارے محفل میں اگر خدا نہ دکھا دوں تو بات کر ایک منٹ قرآن میں تم نے آیت نہیں پڑھی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تم جدھر بھی چہرہ کرو تمہیں اللہ ہی کا چہرہ نظر آئے گا پھر بدلے کو مصول کرو نا اگر بس کہنے شمس و قمر یہاں نہ بچھا دوں تو بات کر محفل میں اگر خدا نہ دکھا دوں تو بات کر اور بیٹے تمہارے لیے میں نے یہ محنت کیا ہے کہ محفل میں اگر خدا نہ دکھا دوں تو بات کر اور شمس و قمر اور کعبے میں اس عطا سے سمائے ہیں بودرا جس کا دل کعبہ اور کعبے میں علی ہے اس کے لیے بس کہ کعبے میں اس عطا سے قربان ہو جب یادی آپ کی ہر ادا ہی علی ہے کعبے میں جس عطا سے سمائے ہیں بودرا سب چیک ہو جانا ہے یہاں میرا اور آپ سب کا کعبے میں اس عطا سے سمائے ہیں بودرا ایک رنگ کبریائی جمائے ہیں بودرا ضائع نہ کرنا دنیا بنا کے دنیا میں آئے ہیں بودرا آئے کہ نہ رہو جشن منانے والا دنیا بنا کے دیکھنا دنیا بنا کے دنیا میں آئے ہیں بودرا اور بھیجا ہے جس نے اس کو بھی لائے ہیں بودرا بھیجا ہے جس نے اس کو بھی لائے میرے ساتھ مکمل کرنا نا اس کو بھی لائے ہیں بودرا ایک شور پتہ نہیں تمہیں سنائی دے رہا یا نہیں ایک شور کس کا ایک شور حسرتوں کا تو ایسے سمجھ لے گا ایک شور حسرتوں کا دل خوش نصب میں ہے توحید خود بھی مستی ہے تیرا رجب ہے توحید خود بھی مستی تیرا رجب میں ہے ایک منٹ جو توحید کی مستی سن کے خاموش ہو گئے بتاؤں تمہیں علی کے آنے پر اور کیا کیا کیسے مست ہو گیا سمجھے گا نہیں جو کبھی مست ہوا ہی نہیں تمہاری نظر کر دیتا ہوں علی کی مستی ہے جبھی ڈاکٹر عباس کہتا ہے ابھی تو آیا ہوں سیون سے چون کر چوکھٹ میں کب زمین کی مستی میں پست رہتا ہوں مجھے بہشت کی پرواہ نہیں ہے دیوانہ میں نام سائیں کی مستی میں پست رہتا ہوں مجھے تو یقین نہیں رہا کہ زندگی کا پہلا جشن
ہوا ہے کہ جو اس سے بہتر ذاکر پہلے پڑھ گئے مالک اس کی عزت دولت شہرت معرفت اور شوکت میں اضافہ فرما. اب اجازت ہے؟ آنے کا جشن ہے، سوئے ہوئے زمین جگانے کا جشن ہے، آئینہ حیات سجانے کا جشن ہے، اور داروں کو انگلیوں پہ نچانے کا جشن ہے. وشمس و قمر جہاں بچھا دوں تو بات کر، محفل میں اگر خدا نہ دکھا دوں تو بات کر. اللہ نے اس لہجے کو جانے کے بعد بھی یاد کریں گے لوگ یہ، لیکن بہرحال اور توحید ایک شور حسرتوں کو دے خوش نصب نہیں ہے. توحید خود بھی مستی ہے تیرا رجب میں. پڑھانا تھوڑی سی آواز ظاہر ہے کہ ہر ساؤنڈ پر کوئی نہ کوئی کاسٹ بیٹھا ہے، اور یہ تو میں اکثر جشنوں میں کہتا ہوں کہ میرے بچے تو بھی انسان ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، اور ساؤنڈ تمہارے پاس بشری ہی ہوگا، لیکن خیر سے ساؤنڈ تو رسول اللہ کے پاس تھا جو آج تک خلیل کی آواز آ رہی ہے، جسے آ رہی مجھے بھی لطف آ رہا ہے نا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کم سے کم سننے کا موقع ہے، مجھے مل رہا ہے. چاروں طرف فضاؤں میں چلتے خدا کے لیے نہیں، شمس و قمر یہاں نہ بچھا دوں تو بات کر، محفل میں کر خدا نہ دکھا دوں، راشد سامنے آ خدا نہ دکھا دوں تو بات کر. اور ایک شور حسرتوں کو دے خوش نصب میں ہے توحید. ادھر دیکھنا میرے بیٹے، ادھر بیٹے، ادھر غلطی میری نہیں، آواز وہیں سے آ رہی ہے، لیکن ادھر دیکھو تو لطف بھی آئے گا. اجازت ہے؟ اچھا، توحید خود بھی مستی کے دیوان رجب میں ہے. اور سناؤ کیا کیا مست ہے. فکر و خیال مست ہے، لہجہ زبان مست. ادھر دیکھو، فکر و خیال مست ہے میرے لال، لہجہ زبان مست، مہر و نجوم مست، خدا کا مقام مست. یار خدا کے مقام پہ بھی نہیں بولے تو پھر میں کہاں بولوں گے. اور فکر و خیال مست ہے، لہجہ زبان مست، مہر و نجوم مست، زمین و زمان مست، عرش معلا مست، خدا کا مقام مست. مستی یہ کیسی مستی ہے، سارا جہان مست. ارے برپا ہے جشن مست قلندر کے پیر کا، نعرہ لگاؤ جھوم کے کھل کے امیر کا. زمین و زمان مست، عرش معلا مست، خدا کا مقام مست. مستی یہ کیسی مستی ہے، سارا جہان مست. برپا ہے جشن مست قلندر کے پیر کا، نعرہ لگاؤ جھوم کے کھل کے. اور دیکھنا اوڑھے دیکھو، اوڑھے ہوئے ہے نور الہی کا وہ غلاف. بزرگوں سے داد لینا شروع کر دیا، یہی تو ترقی ہے. اوڑھے ہوئے ہے نور، کم از کم نور الہی کا وہ غلاف. چلو بچوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں میرے لال، میرے بچے، اتنا ایسا حسین حسن بھی اس کا کرے طواف. ایک منٹ کافی ضائع کر دیا. اوڑھے ہوئے ہے نور الہی کا وہ غلاف. چلو میں نے تم نے بھی اپنا رخ بدلا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے ایسا دار کر یوں کر لینا چھوٹا سا بچہ بھی، میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کو کچھ اور ہی سننا ہے، لیکن میں بھی اگر مانا چاہوں گا تو گئے ہو تو مجھے بھی اس کا دباؤ کرنا پڑے گا. اور الہی کا وہ غلاف، ایسا حسین گھبرا تو نہیں رہے ہو، ایسا حسین حسن بھی اس کا کرے طواف. ذکر علی ہے اس لیے کہتا ہوں صاف صاف، لعنت ہے اس پہ جو میرے مصروں کے ہے خلاف.
جس کا جشن منانے میں ہو رہا، وہ جو نور الہی کا غلاف اڑے ہوئے، کعبے کے جوف میں اور سارا زمانہ اس کے خوف میں، اور علی خود کعبے کی جوف میں. سبحان اللہ. یہ مستیاں نصیب کہاں نصیب ہوتی ہے؟ یہ مستیاں انسان کو پیسے دے کے نصیب نہیں ہوتی، یہ تو بس ایسے حاضریاں دے دے کے سیدہ کے گھروں میں نوکریاں دے دے کے نصیب ہوتی ہے. اور میری دعا ہے کہ یہاں کوئی ایک فرد ایسا نہ ہو جس کی نسل میں عزادار پیدا نہ ہو. یا نہیں آپ کی نسل عزاداروں سے بھری گئے. اجازت ہے؟ تو جب بیوی لے کر آئی نا باہر، تو بیوی کہتی ہے اللہ نے مجھے روک کر آواز دی اور ایک جملہ کہا، ترجمے کی ضرورت نہ پڑے اللہ کرے. بیوی نے کہا سمیت علیہ. چلو میں تمہیں شعر سنا دیتا ہوں، ترجمہ نہیں ہو جائے گا. سمیت علیہ، بیوی مولا کو، میرے تمہارے مولا کو، ان کی ماں، ان کی والدہ، ان کا ظرف. بیٹا میں اتنا قریب آ گیا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے، تھوڑی دیر لاش ہوگی رکھا میں آواز کی. اب دیکھو ان کی والدہ انہیں اپنے اللہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بیت اللہ سے ذل اللہ کو لے کر، اوکے نصیب بات سمجھ آ گئے. ذل اللہ کو بیت اللہ سے لے کر چلے تو تمہاری بات بیوی باہر آئی ہے. تو اللہ نے بیوی سے کہا کیا کہا؟ سمیت علیہ. شعر پڑھ دیتا ہوں سمجھ آنا کہنے والے نے کیا کہا. بیٹی ایسا کرو کہ اللہ نے کہا اس نور ولایت پر، اس نور جس کے دل میں ہوگا وہی لطف اٹھائے گا. اس نور ولایت پر الطاف جلیل رکھنا، بیٹے کا نام اب نہیں رکھنا تو علی رکھنا. کم سے کم ایسی کہا ہوں. اب ابھی بڑے بڑے میں نے جشن میں ختم کر دیا نصیب. ادھر اللہ نے کہا بیٹے کا نام اب نہیں رکھنا تو علی رکھنا. بیوی نے میرے اور آپ کے اطمینان کے لیے ایک سوال پوچھا، اور یہ اکثر ظاہر ہے کہ ہمارے اطمینان کے لیے. اور بابو نے معاذ اللہ ایسا نہیں کہ کوئی ایسی حقیقت ہے جس کی معرفت رہی ہے. یہ ہماری طرح بغیر معرفت کے کسی کا ظرف نہیں بن جاتے، کیونکہ یہی تو وہ ہیں جنہیں اس کی معرفت بغیر کسی وسیلے کے ہوئی ہے. سب ایک ہی نوٹ کے اوپر ہے. ابھی تو کوشش ہے جس ٹیمپو پر جس فریکوینسی پر جس پرواز تک آ گیا وہاں کسی کا پر تھکاوٹ کا شکار نہ ہو. اجازت؟ سمیت علیہ رسول اللہ کے پر رشد اللہ جدید رکھنا. بیٹے کا اللہ کہہ رہا بیٹے کا نام اپنے بسم اللہ رکھنا تو ولی رکھنا. اب بیوی نے جو لگا پالنے والے اس کا نام علی ہی کیوں رکھا جائے؟ جشن ہوتا ہے نصیب صرف اس ایک جملے پر جو اللہ کا جواب ہے. اجازت ہے؟ اگر تم سننے والے ہو تو میری تو روز صرف اس ارادے سے کہ میں نے یہ جملہ کہنے اندر سے ناچنا شروع ہو گئی ہے. گھبراؤ نہیں، رقص عرفانی ہو رہا ہے. اور بہتر دیکھیے گا جیسے کہ میں نے کہا یا اللہ اس کا نام علی ہی کیوں رکھا جائے؟ اللہ نے کہا بنت حسن اس کا نام کم از کم علی ہی رکھا جائے. تم نے واقعی فخر کیا، اس کا نام کم از کم جشن منانے والی سماعت اللہ کم از کم علی رکھا جائے. کیوں مانگے؟ اب اللہ نے کہا خلقتہ بقدرتی ونورہ بعزتی وجلالہ وانشققت اسمہ باسمی وانطقتہ بآدابی. پہلا جملہ ہے رسول اللہ. اللہ نے کہا بنت حسن اس کا نام کم از کم علی رکھا جائے. کیوں؟ کیونکہ میں نے اسے اپنی پوری قدرت سے بنایا.
کچھ تو اس میں چھوڑ دیا میں نے سارا خطبہ. جب بھی خدمت کے فرائض انجام دینے آؤں تو آپ کی خدمت عالیہ و متعالیہ میں نظر کروں گا یہ بتا دیں. لیکن اس وقت جو میں نے بیان کرنا ہے آپ کی خدمت اقدس کہ یہ تو صرف علی کی تخلیق بدن ہے. میرا لحظ میں وہ کیا ہے جو حقیقت عدم ہے. اب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. ایک منٹ دیکھیں اس کو سمجھنا ہے بیٹا, اس کو سمجھنا ہے تو یہ ہم انسان چکروں سے باہر آ جائیں گے. سمجھ رہے؟ ایک ہے ظاہر, ایک ہے ظاہر کا باطن اور ایک ہے باطن کا بھی باطن. اب جسے تخلیق سمجھ میں نہیں آئی اسے اللہ کی تصدیق کہاں سمجھ میں آنے والی ہے. اور یہی تو سننے والے ہیں جنہیں معلوم ہے کہ سورہ زمر نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جاء بالصدق, اس وصدق بہ. ایک وہ ہے جو صدق لایا ہے, دوسرا وہ ہے جس نے تصدیق کی ہے. اگر چھٹے امام سے پوچھا کہ یہ دونوں کون ہے تو مسکراتی ہوئی تفسیر فرات نے بلکہ صافی نے بھی لکھا, میں آپ کی نظر کر رہا ہوں, تو مسکراتے ہوئے کہا الذی جاء بالصدق رسول اللہ وصدق بہ الامیر المؤمنین. یعنی سچ وہ ہے جو رسول لائے ہے اور تصدیق وہ ہے جو علی نے کی ہے. ایک منٹ, یعنی جب تک علی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہے اللہ کی تصدیق میں نے تو کہہ دیا. اور جس کی تخلیق سمجھ میں نہ آئے چل بول والے اس کی تصدیق کہاں سمجھ میں آنے والی ہے. تو میں نے بھی اسی عنوان سے مسجد کے دو بند اور علی اجازت میں نے تو کوشش کی کہ میں جشن مناؤں اور یہ اللہ میرے ہمارے لوگوں کو زمان ہی نہ دے جو ولی علی نہ کر سکے. اس سے پہلے یہ سارے یہ اتنے بڑے بڑے گلے جو پڑھ کے چلے گئے ہیں, ایسے ایسے ذاکرین, ایسے ایسے صوفی شخصیات جہاں پڑھ کے گئی ہیں. حیدر مولانا کے جشن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ گلے صدقہ ان گلوں کا ہیں جو کٹ کے بھی علی علی کرتے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. ہو گیا میرا جشن تھا ہو گیا, مجھے بھی یہی جشن منا دے. میں بھی وہ پڑھوں جو لوگوں سے برداشت پتا نہیں کیوں نہیں ہوتا, اس لیے کہ ان کی نظر ظاہر میں بھی ٹھیک سے نہیں گئی. جائے کہ وہ باطن یا باطن کے باطن میں جھانکنے کی مالک سے دعائیں مانگ دے. اب جس کا جتنا صرف ہے اسے مالک نے ادھر ہی کھڑا رکھا ہے. گھبراہٹ تو نہیں, وہ جو پیچھے کھڑے ہیں ان کو لگ رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے ہے, بس تھوڑا سا بتاتے رہا کریں کہ میں آپ میرے ساتھ نہیں کر رہے. تو میں نے بھی سوچ کی, اس بشری سوچ کا تقاضا تھا کہ درباز کی سوچ بھی چھوٹی ہوتی. میں نے نظم اپنی چھوٹی سوچ کے ساتھ ایک نظم لکھنا شروع کی جس کا عنوان رکھ دیا تخلیق علی. اب فتوے بازی میں جلد بازی نہیں اور کلام کے دوران ہی مجھے ایسے لگا جیسے میرے مولا نے مجھے ڈانٹ دیا ہو کہ کچھ لفظ ہمارے ذکر میں کچھ نسبتیں ہمیں زیب نہیں دیتی, تو کچھ اصطلاحات ہمارے لیے ہیں ہی نہیں. لیکن میں نے اعتراف کیا کہ میں تو چھوٹی سوچ سے لکھ رہا تھا. ایک منٹ کبھی کبھی اپنی مذمت بھی کرنی چاہیے. حیران نہیں ہوں کہ یہ ذاکر خان سے آ گیا جو اپنی ہی مذمت کر رہا ہے. اپنی مذمت کا بھی ہنر آنا چاہیے. وسیم آج پتہ نہیں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنا یہ پتہ اور دو شعر میں جلدی سے سناؤں اور اپنے حاضر امام کی بارگاہ میں میرا رجب کی مبارکباد پیش کروں. دیکھو کس قابل تو میرے تیور دیکھنا, مجھے تیوروں کے داد چاہیے کہ میں اپنے آپ میں محفل سجائے بیٹھا ہوں. ہر علی والے کی طرف سے پڑھ رہا ہوں, میں اپنے آپ میں محفل سجائے بیٹھا ہوں. کیوں تمہاری یاد جو دل سے لگائے بیٹھا ہوں. مطلب لکھنا شعر سنو, تمہاری یاد جو دل سے لگائے بیٹھا ہو. اب آپ ہی چاہے زمانے کو پالنے والے, مجھے توقع تھی تم نے روشن. اب آپ ہی چاہے زمانے کو پالنے والے, میں تیری راہ میں پلکیں بچھائے بیٹھا ہوں. اب پورے سیالکوٹ میں علی والوں کی طرف سے پڑھ رہا ہے عبدالعباس, مجھے بھی دانت ملے مثل مسلم شبیر, میں کوفیوں میں عقیدہ بچائے بیٹھا ہوں. کی طرف سے پڑھا, میں کوفیوں میں ہاتھ اٹھانا میں والے پڑھا, میں کوفیوں میں عقیدہ بچائے بیٹھا ہوں. اور حیدر یہ دیکھو میرا کلیجہ, خدا کے گھر سے ہی ہونا ہے. پھر سنو, خدا کے گھر سے ہی ہونا ہے, پھر خدا
بس یہ 2-4 منٹ اگر بانی مجھ سے راضی ہو جائے. میں نے جب یاد ہی نہیں میں نے کیا سنایا ہے. میں اپنے آپ میں محفل سجائے بیٹھا ہوں, تمہاری یاد جو دل سے لگائے بیٹھا ہوں. اب آبی جہاز کے زمانے کو پالنے والے وہ تیری راہ میں پلکی بچھائے بیٹھا ہوں. اور مجھے بھی نہ ایک اور شعر سنو. میں مسکرا تو رہا ہوں, میں مسکرا تو رہا ہوں مگر تمہاری قسم ہزار زخم کلیجے پہ کھائے بیٹھا. کیا داد دینے والے ہو؟ ہزار زخم کلیجے پہ کھائے بیٹھا ہوں. اور مجھے بھی داد ملے مثل مسلم شبیر, مجھے بھی داد ملے مثل مسلم شبیر. میں کوفیوں میں عقیدہ بچائے بیٹھا ہوں. میں رکھوں اپنے موضوع میں قدم نہیں, میں نے وعدہ کرو گے تو میں مجھے آگے رستے میں چھوڑ کے یعنی وہ بات ہو کہ اوپر رست اپنے اور تم کندھے سے کندھا ملا کر منزل مقصود پر جب پہنچے تو تمہارا روح ادھر ہو گیا, میرا من ادھر ہو گیا. یہی تو ہفتے بعد جماعت علی کی قدموں میں قدم اسی سجدہ سلانے کا جسے نہیں نصیب, اس کے نصیب سے لڑنا بھی میں نہیں چاہتا. ادھر دیکھنا عنوان میں مقدس میرا تخلیق علی ہے. دیکھو چال ہوتی ہے, چال ہوتی ہے. آتے بے نصیبت یہ مصرع ہوا ہے رستے میں, تو پھر ہم نے پورا کلام تو نہیں کہہ سکا. میں نے 4 مصرے کہہ کے ربائی کر دی. سناؤ میں کہاں اور کہاں ہے در و صفدر کی ثنا, یہ سعادت تو محمد کا مقدر ٹھہری. تم نے لہجے ربائی کے آتے یا نہیں آتے. میں کہاں اور کہاں ہے در و صفدر کی ثنا. اشارہ کر کے گزر جاؤں گا, بعد میں نہ پوچھنا کہ یہ میں نے کس کا ذکر کر دیا. میں کہاں اور کہاں ہے در و صفدر کی ثنا. یہ سعادت تو محمد کا مقدر ٹھہری. در 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 یہ سعادت تو مقدر, یہ سعادت تو محمد کا مقدر ٹھہری. اور لاکھ تاریخ میں ڈھونڈا نہ ملا تو ہی بتا. وہ جو حیدر, وہ جو لڑنے حیدر سے چلی تھی جو کہیں پر ٹھہری. میں نے تو کہہ دیا, میں نے تو کہہ دیا ہے جو میں نے کہتا تھا. وہ تو صرف سمجھانے کے لیے کہ داد ایسی وصول کی جاتی ہے کہ یہ سعادت تو محمد کا مقدر ٹھہری. لیکن بہرحال مقدر و نصیب سے نہیں کرتا. علماء نے مقدس چاہتے ہیں, علماء نے مقدس میں تخلیق علی ہے. نصیب ختم کر دیا جشن. اور شاید یہ نصیب آپ کا جو بات چلی ہے, میں سوچ رہا تھا کہ علی صرف ولی ہے. آواز چلی آئی ایک راز چلی نہیں. میں بھی اگر اپنے پیروں میں کھڑے ہو کے سب سے خراج نہ دلواؤں اپنے مولا کو تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر تو سمجھو میں نے جشن پڑھا ہی نہیں ہے. اور مولا مقدس میرا تخلیق علی ہے. بہتر مشاہیت یہ نصیب آپ کا جو بات بولو نا, صاحب نصیب آپ کا جو بات چلی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ علی صرف ولی ہے. آواز خدا آئی ایک راز چلی ہے. اب اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے تم سن دیا کر لو تو سمجھنا نہیں ممکن. مخلوق میں حیدر کو پرکھنا نہیں ممکن. بس ایسے 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 مخلوق میں حیدر کو پڑھ دیا ہے, پرکھنا نہیں ممکن. میں نے کہا مالک تو میرا ظرف بڑھا دے. ایسے سنتے ہیں, میں نے کہا مالک تو میرا ظرف بڑھا دے. اس راز پہ پردہ جو پڑا ہے وہ ہٹا دے. اب تک جو نہیں دیکھ سکا آج دکھا دے. اور تو چاہے تو مخلوق کو خالق سے ملا دے. پڑھ تو دیا میں نے جاشا. تو چاہے تو مخلوق کو خالق سے ملا دے. ان آنکھوں کو دیدار رخ رب کی طلب ہے. اور کیسے نہ طلب ہوتی شب تیرا نہ جانا. بس میں نے ختم کر دیا, میں نے ختم کر دیا. بس آخری بند ہے, اس کے بعد تو جو منکر ہے وہ بند ہے. ہاں کہیں نہیں جاتا, بہتر دیکھا. اور مان کو اس کا تخلیق علی ہے. جیسے ہمارا بات سن رہا, مان کو اس کا تخلیق علی ہے. شاید یہ نصیب آپ کا جو بات چلی ہے. میں نے کہا مالک یہ نصیب آپ کا جو بات چلی ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ علی صرف ولی ہے. آواز خدا آئی ایک راز چلی ہے. تو سن بھی اگر ہو تو سمجھنا نہیں ممکن. مخلوق میں حیدر کو پرکھنا نہیں ممکن. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا مالک تو میرا ظرف بڑھا دے. اس راز پہ پردہ جو پڑا ہے وہ ہٹا دے. اب تک جو نہیں دیکھ سکا آج دکھا دے. تو چاہے تو مخلوق کو خالق سے ملا دے. ان آنکھوں کو
دیدار روح رب کی طلب ہے، کیسے نہ طلب ہو دشا تیرا رجب ہے۔ اور سنتے ہی میں بڑی محنت کی لیتا دیکھا، سنتے ہی سوہن میں مہک اٹھی ہوائیں، ہر سمت سے آنے لگی بخت کی صدا ہے، خوش ہو کے دعا دینے لگی، پتہ نہیں بیٹھ کے سب یا کھڑے ہو گیا، خوش ہو کے دعا دینے لگی مجھ کو دعا ہے، اور حوران جنا آ گئی لینے کو، اے میں سب کے یہ ہے، حوران جنا آ گئی لینے کو بلا ہے، ہٹنے لگے پردے، سیال کوٹ والوں ہٹنے لگے، نصیب ہٹنے